بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام سے ہم آج کے اس کافی ود سی او سیشن کا آغاز کرتے ہیں. یہ بیسیکلی یہ کمیونٹی سروس ہے بائی سی او کلب پاکستان اینڈ سی او ٹوڈے میگزین اینڈ مینجمنٹ ہاؤس. یہ بیسیکلی جو کانسیپٹ یہ تھیم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہیروز ہیں, جو کانسیپٹ ہے ہیروز کا, وہ ابھی تک ہم نے صرف فلمی ہیروز سمجھے آج تک. جو ریئل ہیروز ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں, معاشرے میں, وہ ان کے وہ انٹرپرینورز ہوتے ہیں, وہ اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں ویژنریز ہوتے ہیں جو کہ بزنسز کو ڈیولپ کرتے ہیں, جو کہ ویلتھ کو کریٹ کرتے ہیں, جو کہ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں, جو جاب پرووائڈر ہوتے ہیں, جاب کریٹر ہوتے ہیں, اور باقی جو ریسٹ آف دا پیپل ہیں وہ جاب سیکرز ہوتے ہیں. تو ہم نے جاب سیکر کی بجائے جاب کریٹر کا جو مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا ہے اور ویلتھ کریشن کا جو مائنڈ سیٹ کریٹ کرنا ہے, اس سلسلے میں یہ مینجمنٹ ہاؤس اور سی او ٹوڈے میگزین کی چھوٹی سی کاوش ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ریگولرلی ڈیلی یا سیکنڈ ڈے تو ہم ایک کسی نہ کسی ریئل لائف اسٹوری کو انوائٹ کرتے ہیں. ہم ان کے بارے میں, ان کے پاسٹ, ان کے پریزنٹ, ان کے فیوچر کے بارے میں پوچھتے ہیں, کیونکہ کووڈ نے اور خاص کر پینڈیمک نے ٹوٹل دنیا کے جو پیراڈائم شفٹ کر دیے ہیں, جو کہ اپنا اب نارمل کسی زمانے میں چیزیں مانی جاتی تھی, اب وہ نیو نارمل کرائی جاتی ہیں. اب نیو نارمل از نیم آف دا گیم. تو اس سلسلے میں آج کے جو ہمارے جو مہمان ہیں وہ بہت ہی خوبصورت انسان ہیں. ان کا نام دانیال صدیقی ہے, جو کہ بائی پروفیشن یہ انجینئرز ہیں, آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کے استاد ہیں, گرو ہیں, اسٹریٹجسٹ ہیں, ڈبیٹر ہیں, اور ایک بڑا سیریل انٹرپرینیور ہیں. اور اس کے علاوہ باہر سے انہوں نے لنڈن سے اور اسکاٹ لینڈ سے پڑھا ہے, ادھر سے انجینئرنگ کیا ہے. اس کے بعد ایک سب سے بڑھ کر جو پاکستان کا نمبر 1 کرائسس ہے وہ انرجی کرائسس ہے. اس میں یہ انرجی اور رینیوبل انرجی کے اوپر انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے, اور مینجمنٹ ہاؤس میں بھی انہوں نے ایک سپورٹ دیا, جو ہمارا ایک سولر سسٹم انہوں نے ہمیں ہیلپ کیا ٹو انسٹال ہے. تو پلیز میٹ اور ان کی ہم کچھ سکسیس کے بارے میں ان سے پوچھیں گے. ویلکم دانیال. Thank you very much Ajaz bhai, and it's a pleasure always to be there in management house. میں نے کوئی کمی تو نہیں کی ہے آپ کے انٹروڈکشن میں. آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن بتائیں کہ آپ نے اتنی سارے, آپ کی ایج کتنی ہے؟ مجھے آپ اتنے بڑے نہیں لگتے جتنے کہ آپ نے ماشاءاللہ اچیومنٹس کر لی ہیں. اچھا, فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار انویٹیشن اجاز بھائی. ایج سے زیادہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس ایج میں کتنا وقت گزارا اور کتنا کچھ لرننگ کی, دیٹ از دا میجر ایسپیکٹ آف اٹ. میرا بنیادی تعلق جو ہے وہ انجینئرنگ فیلڈ سے ہے. آئی ایم این الیکٹریکل انجینئر بائی پروفیشن, اینڈ کافی ساری الیکٹریکل انجینئرنگ کی جاب اور ٹائم گزارنے کے بعد میں نے رینیوبل انرجی کو پک کیا, اینڈ آئی وینٹ ایکچولی ٹو اسکاٹ لینڈ, جس میں نے ماسٹرز کیا بنیادی طور پہ سولر انرجی اور رینیوبلس کے اندر. اور پھر جب میں نے واپس پاکستان کو مڑ کے دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ پاکستان میں انرجی کا اس زمانے میں 2012-13 کی اگر بات کروں تو دیر واز اے بگ ایشو آف انرجی. ابھی بھی ہے لیکن اس زمانے میں بہت زیادہ ہوتا تھا. تو اس ٹائم پھر میں نے پاکستان آ کر اور سولر انرجی اور رینیوبلس کے اندر کام کا آغاز کیا, اینڈ دین وینٹ آن اینڈ آن. الحمد للہ اب کافی کمپنیز کے ساتھ منسلک رہ کے ان کو اسٹیبلش کیا, بنایا, اور پھر کوئی آج سے غالباً 2 سال پہلے ڈی ایس گلوبل کی بنیاد رکھی, وچ واز این انٹرپرینوریل وینچر. اینڈ الحمد للہ آئی فیل پلیجر ان دا فیکٹ شیئرنگ اجاز بھائی کہ اس ٹائم ڈی ایس گلوبل از امنگ دا ٹاپ 5 کمپنیز ڈوئنگ سولر پروجیکٹس اکراس پاکستان, جس میں ہم چائنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جس میں انڈسٹریز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ایک پورا سفر ہے, ایک پوری ٹیم بنائی ہے اس کے ساتھ لے کے چلے. تو یہ انٹرپرینیورشپ جس کو میں کافی مینجمنٹ ہاؤس کو فالو کرتا رہتا ہوں, اس سفر کو, اس پورے پروسیس سے کیونکہ میں گزرا تو یہ ٹاپک بڑا کلوز ہے میرے ہارٹ سے. تو دیٹس وائی آئی وڈ اپریشیٹ کہ جو مینجمنٹ ہاؤس نے زبردست قسم کا کام انٹرپرینیورشپ کی فیلڈ اور اس میسج کو اسپریڈ کرنے کے لیے کیا. مجھے دانیال یہ بتائیے کہ ابھی کیونکہ پینڈیمک نے ہٹ کیا ہے گلوبلی پوری دنیا کو سر, اور ایک ٹوٹل پیراڈائم شفٹ ہوئے ہیں, نیو نارمل کی ٹرم کوائن ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ پینڈیمک میں آپ نے جو پچھلے 4-5 مہینے مارچ سے آنورڈ آپ نے ایک ریفلیکشن کیا ہوگا, تھنک کیا ہوگا, دانیال صدیقی نے 3 کی لرننگس کیا سیکھیں ڈیورنگ دس پینڈیمک؟ صحیح. اچھا, ایک چیز جو میں تمام سننے والوں کو بتاؤں گا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آئی ہیو بین آلویز این آئی ٹی گیک, مطلب میں اپنے پروسیسز میں بزنس جہاں کرتا ہوں تو وہ آئی ٹی کی انوالومنٹ شروع سے ہی رکھتا تھا. اس کی مثال یہ تھی کہ میں نے جب کمپنی اسٹیبلش کی اینڈ وی ہیڈ گریٹ سکسیس ان ارلی 4-5 months, 2 سال پہلے کی بات ہے, 1.5 سال پہلے کی, تو اس کے ساتھ ہی میں نے ERP سسٹمز لگائے, SAP B1 کو امپلیمنٹ کیا. لاٹ آف پیپل کالڈ می کریزی ایٹ دیٹ ٹائم, جی اتنی ابھی
نئی آرگنائزیشن ہے, شروع سے ہی اتنے ERP, اتنی مہنگی انویسٹمنٹ انٹو دس, بٹ آئی واز آلویز کہ آئی ٹی کے اندر کبھی ایکسپینس نہیں ہوتا, آئی ٹی کے اندر انویسٹمنٹ ہوتی ہے اینڈ دیٹ ریٹرنس بیک. تو وہ جو سارے پروسیس, وہ آرگنائزیشنز جو آئی ٹی ایگنوسٹک تھیں, آئی ٹی کے قریب تھیں, ان کے لیے تو میں پینڈیمک میں سمجھوں گا کہ میرے لیے کی جو لرننگ رہی, نمبر ون, دا آرگنائزیشنز وچ ور close to IT, they were already involved in online sessions, they were already involved in processes automation, جس کے اندر آپ فزیکل کسی سے ملاقات آپ کی ضروری نہیں تھی, بلکہ آپ نے پروسیس کو اتنا اسٹرانگ کیا ہوا تھا کہ میٹنگس آپ کی وہ کنسیپچولی جو 1-to-1 سامنے بٹھا کے میٹنگ کرنے والا کام ہے وہ نہیں تھا. تو دیٹ ہیلپ می آؤٹ ایز ویل. تو دیٹس وائی میں کہوں گا کہ اپنے پروسیس کو آٹومیٹ کریں. یہ ایک سکسیزفل انٹرپرینور کی نشانی بھی ہوتی ہے کہ چیزیں شروع میں اس شخص کے گرد گھومتی ہیں. یہ ایک انٹرپرینورشپ آپ نے بھی پڑھی ہے کہ اسٹارٹ ہوتا ہے, ہاں, لیکن اصل ایسنس یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی طرح سے آٹومیشن پہ چیزیں لائیں, تو یہ ہمارا ایک دوسرا ایلیمنٹ رہا. آئی ٹی کے ساتھ ہم نے آٹومیشن کو فوکس کیا کہ دیٹ شوڈ بی ڈن. تھرڈ, میری لرننگ شاید یہ رہی کہ ہم ایک ایسی فیلڈ سے ڈیل کر رہے تھے اعجاز بھائی کہ جو اب کموڈٹی, جو یوٹیلائزیشن, انرجی کی کاسٹ بڑھنا, اوور آل وہ ایک ایسی چیز ہے جو افیکٹ تو ضرور ہوئی لیکن کم افیکٹ ہوئی اوور آل پینڈیمک سچویشن سے, کیونکہ بجلی سب نے استعمال کرنی ہے, بجلی کا پیسہ سب نے دینا ہے. IMF کے لونز کی وجہ سے مجبوراً ہمارے بجلی کی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اگر آپ آج دیکھیں گے, اگر آپ کسی ایک گھر میں آپ کا بجلی کا بل اگر 50,000 اب آتا ہے تو پہلے 20-25-30,000 روپے آتا تھا. تو اس وجہ سے رینیوبلس کے اندر ہم شاید موجود تھے. تو دیٹس وائی دیز ور 3 لرننگس. تو ٹو کنکلوڈ دس, آئی ٹی میں انوالومنٹ کریں, انویسٹ کریں اپنے اسٹرکچرس کے اندر تاکہ آپ کی جدت رہے اپنے پروسیسز میں. سو آئی بین ویری ہیپی وین ایور میں مینجمنٹ ہاؤس میں آتا ہوں تو مجھے یہاں آئی ٹی کی جدید ترین چیزیں, نئے کانسیپٹس نظر آتے ہیں جو کہ خاصا ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کا آگے جانے کے لیے. مجھے یہ بتائیے کہ انٹرپرینیورشپ ہے کیا, کس چڑیا کا نام ہے؟ آپ خود دیکھو کہ ہمارا جو پروگرام ہے جو ہم نے اپنی دنیا پیدا کر کے نام سے ایک اسٹارٹ اپ کے لیے شروع کیا ہے, پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو پینڈیمک نے تو بہت سارے جابس لوگوں کو جاب لیس کیا ہے, بزنسز کو ہٹ کر دیا, بند ہو گئی, کچھ اسٹرگل کر رہے ہیں بزنسز. آپ مجھے یہ بتائیے کہ انٹرپرینیورس ہے کیا, اور وہ کون سی ایسی بندے کے اندر کوئی حالات کا کوئی پریشر ہے کہ بندے کو انٹرپرینور بناتا ہے, یا بندے کے اندر کوئی ایسی کوئی خوبی ہوتی ہے جو کیڑا ہوتا ہے اس کو بیٹھنے نہیں دیتا؟ آئی تھنک اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ کوسچن. اب میں ریلیٹ کرتا ہوں اعجاز بھائی, میں ایک ایجوکیشنسٹ کے گھرانے سے ہوں. میں اس کو ریلیٹ اپنی اسٹوری سے اس لیے کروں گا کیونکہ آئی کین ٹیل یو کہ ایک انٹرپرینور ہوتا کیا ہے. میں ایک ایجوکیشنسٹ کے گھرانے سے تھا, تو وہ اقبال کا شعر غالباً کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو تو پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. یعنی کہ والد صاحب میرے ایجوکیشن کی فیلڈ سے رہے, اور پھر میں ایجوکیشن کی فیلڈ میں رہا. تو میری جو بہن تھی وہ ڈاکٹر اور ٹاپر رہیں, میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ آکسفورڈ میں PhD کر کے آئے, والد صاحب نے PhD. تو میرے اوپر پریشر تھا کہ میں PhD کر لوں اور میں بھی پروفیشنل لرننگ کی طرف اور پڑھانے کی طرف چلا جاؤں. میرا جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمیشہ سے ایسنس رہا وہ بزنس کی طرف رہا, بزنس کرنے میں رہا. مجھے وہ زیادہ اٹریکٹ کرتا تھا. بہت سارے لوگ کویسچنس کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, تو میں بڑی انٹرسٹنگ سے آپ سے ایک بات بتاؤں کہ میں کیونکہ ہمیشہ سے ٹاپر رہا, میٹرک, بورڈ, کالج, اسکول, یونیورسٹی, ہر جگہ. تو میں نے CSS کا جو امتحان تھا, مجھے کسی نے کہا کہ جی یو آر اے CSS مٹیریل. تو میں نے CSS کی تیاری کی اور اتنی زبردست تیاری ہو گئی, مطلب اس کو پراپر کر کے کہ پراپر اس کو کرنا گائیڈنس کے ساتھ. اور آپ حیران ہوں گے کہ امتحان سے 5 دن پہلے میرے بردر ان لا ہیں, وہ بھی فارن سروس میں آج کل ایمبیسڈر پوسٹڈ ہیں, ڈاکٹر خالد اعجاز, ارجنٹینا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے 5 دن پہلے روک دیا. انہوں نے کہا یار دیکھو تم CSS کرنے جا رہے ہو, اور میں بڑا کلیئر تھا اپنی لائف ڈیسیژنس میں, یو آر ناٹ اے مٹیریل کہ تم اپنی دنیا آپ پیدا کرنے والے ہو, جو آپ کی بھی تھیم ہے. تم سوچ لو تم یہ کرنا چاہتے ہو, یہ ایک پروسیس ہے جس میں جانا. ود ڈیو ریسپیکٹ, میں بڑا عزت کرتا ہوں کہ بڑا مقام ہوتا ہے CSS آفیسرس کا, یہاں بڑے CSS آفیسر اس کرسیوں پہ بیٹھے رہے ہیں آپ کے ساتھ. لیکن پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار میں نے اپنا بزنس کی طرف آنا ہے, اینڈ دیٹس مائی فوکس. اور پھر میں یہ ضرور کہوں گا کہ انٹرپرینیور سے ہوتے ہیں جو بزنس کرنا جانتے ہیں, ان کو چند ضروریات ان کے اندر ضرور ہونی چاہیے, یا ان کے اندر یہ کوالٹی ضرور ہونی چاہیے. نمبر 1, پریشر کو سسٹین کرنا آنا چاہیے. There will always be tough times. I always say that there are always a light even in the darkest of the time. میری جو 3 کتابیں ہیں. جو پریشر ہے یہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ انٹرپرینور سے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس ایک عام بزنس مین جو ہے وہ ایک انٹرپرینور ہوتا ہے.
میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ انٹرپرینیورشپ کی ڈیفینیشن تھوڑی سی اس سے مختلف یہ بھی ہے کہ جی آپ کم پیسے سرمایے سے یا پھر کسی دوسرے کے ساتھ اپنے بزنس آئیڈیا کو شیئر کر کے اپنے کام کا آغاز کریں, کچھ نیا کام لائیں, جدت لائیں. اس میں پریشر آتا ہے. کبھی آپ کے پاس کیش فلوز کے مسائل ہیں, پتہ لگا کہ جی بزنس تو کر رہے ہیں, بزنس گرو کر رہا ہے, لیکن بزنس گروتھ کے اندر جیسے مجھے کافی پرابلم آئی. میں نے جب بزنس سٹارٹ کیا تو بیکاز تھیم تھی, آئیڈیا کلیئر تھا, ٹیم ڈائنامک تھی میرے پاس, تو مجھے پرابلم یہ آئی کیش فلوز کی کہ وہ جو جب ارلی گروتھ پرابلمس آتی ہیں, پھر آپ نے کیش فلوز کو اس طرح سے مینیج کرنا ہے کہ جی بیکاز وی ور اے پروجیکٹس اورینٹیڈ کمپنی, ٹھیک ہے جی. تو دین بینکس کے ساتھ آپ نے کیسے کام کرنا ہے. اب میں اس ٹائم کوئی 6-7 بینکس کے ساتھ اسٹیٹ بینک کی اسکیمس پہ کام کر رہا ہوں جو رینیوبلس کے لیے ہیں, اس کو آپ نے مینیج کیا. دوسری بات, ایک سی او کی 2 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ سیلز ڈریون سی اوز آر آلویز سلائٹلی بیٹر ان مارکیٹ, یعنی کہ وہ لوگ جو آؤٹ اسپوکن ہوں, جو بولنا اچھا جانتے ہوں, جو بیچنا جانتے ہوں, اسٹریٹ فارورڈ سی زبان. اب جیسے کہتے ہیں کہ سیلز کے لوگ ہوتے ہیں, آپ ان کو کوئی چیز دیں وہ بیچ دیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا, مطلب کوالٹی ایک سیلز کی ہوتی ہے نمبر 1. لیکن میں اس بات سے ایک اور کہوں گا کہ پاکستان کی ڈائنامکس میں جاز بھائی بہت ضروری ہے کہ ینگسٹرز جو ینگ انٹرپرینورس بن رہے ہیں, دے شوڈ نو ہاؤ ٹیکسیشن ورکس ان پاکستان. یہ یہاں کے جو ینگ لوگ ہوتے ہیں, انٹرپرینورس ہوتے ہیں, کہ وہ وکیل, یہ ایک وکیل رکھا ہوا ہے ہم نے, یا ہمارا ایک وہ ٹیکس ایڈوائزر ہے. جب تک آپ کو ٹیکس کی گرپ نہیں ہوگی کہ پاکستان میں ود ہولڈنگ ٹیکس کیسے کام کرتا ہے, سیلز ٹیکس کیسے کام کرتا ہے, ان چیزوں کی میں نے گرپ اس انداز میں لی کہ when I established DS Global, تو وہ پروسیس جو SCCP سے سٹارٹ ہونا ہے, اس کے بعد FBR جانا ہے, اس کے لیے ہم نے امپورٹ لائسنسز لینے کے لیے کسٹمز جانا ہے, کسٹمز کے بعد آپ نے چیمبر آف کامرس کی رجسٹریشنز کرانی ہے, آپ نے اس کے ساتھ ساتھ سروس کے لیے PRA میں جانا ہے, پھر ٹیکس پلاننگ کرنی ہے کہ میں کتنا ٹیکس سال کا دوں گا. ٹیکس میں ہمیشہ ایز این انٹرپرینور آئی نیور ڈو اینڈ نیور ریکمینڈ ٹیکس امبیزلمنٹ, لیکن میں کہتا ہوں آپ ٹیکس پلاننگ کرنا جانیں, کیونکہ پاکستان میں آپ انڈرسٹینڈ کریں یا کارپوریشن ٹیکس کوئی 30-35%, آج کل 29% پہ فال کرتا ہے. یہ صحیح نقطہ بولا کہ ایک جو سب سے پہلے تو اس کو ایک لیگل اسٹرکچر پتہ چلنا چاہیے بزنس کا, وہ کیا ہے, لمیٹڈ کمپنی کیا ہے, یہ پروپرائٹرشپ کیا ہے, پارٹنرشپ کیا ہے, پھر اس کے بعد اس کی رجسٹریشن, اس کے بعد اس کا جو ٹیکس اسٹرکچر ہے وہ کیسے, آپ نے صحیح بولا کہ ٹیکس کو سیو کرنا مقصد ہے, ٹیکس کو امبیزل کرنا مقصد نہیں ہے. یہ تو ہو گیا نا اس کے ایک اس کی پرسنل, یہ تو آپ نے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی بات کی ہے, کیش فلو یا ٹیکسیشن, اس کی انٹرنل کمپیٹنس, انٹرنل اس کی جو مائنڈ سیٹ کی یا انٹرنل اس کی جو خوبیاں ہیں, میرٹس ہیں, وہ کیا ہیں 3 کسی انٹرپرینور کے اندر. دیکھیں سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایک انٹرپرینور کے بارے میں کہا جاتا ہے if you are not excited about it, your customers will not be excited about it. تو you have to be very excited. آپ جہاں بھی جائیں, آپ کا بزنس آئیڈیا ایسا ہو کہ دنیا آگے پیچھے ہو جائے, لیکن آپ کو اتنا فرم بلیف ہو گیا I can do it and I will do it. مطلب کہ آپ کا اب آپ نے دوسری بات کی, آپ کو کہا آپ انرجی میں ہیں, ہاں کیونکہ یہ ایکسٹرنل انرجی کی بات کر رہے تھے, سولر سسٹم, ایک انٹرنل انرجی بھی ہے. ہاں جی, ہاں جی, اندر کی جو آواز ہے نا کہ آپ اپنے بزنس آئیڈیا کے لیے ایکسائٹیڈ ہو, دنیا آپ کو کہہ رہی ہو, نیگیٹو پکچر دکھا رہی ہو. ایک تو نا ہمارے اعجاز بھائی بہت سارے لوگ نا بزنس کو جو ہے سکسیزفل لوگوں کو دیکھ کے نا ان کو موٹیویشن دینے کے لیے بہت کچھ یہ بتاتے ہیں, یار نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو کر ہی نہیں سکتے. تو یو ہیو ٹو بی ویری ایکسائٹیڈ نمبر 1 یور سیلف اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے, یہ آپ کے لیے بہت اہم بات ہے. دوسری بات یہ کہ ڈسپلنڈ سی او جو ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی اٹھنے کا ٹائم اگر 10:30 ہے تو جی 11 بجے دفتر پہنچیں گے اور ریئیکٹ کریں گے سچویشنز کے اوپر, بلکہ آپ کو پرو ایکٹیو اپروچ چاہیے. ایک سی او کی یہ نشانی ہے کہ جی آپ ٹیکنالوجی کو استعمال کریں. فار ایگزامپل آئی یوز ون نوٹ, ایک بیسک سی ایپ ہے. میں رات کو بے شک آندھی آ جائے, طوفان آ جائے, مجھے رات 10-11 بجے ایک لسٹ مجھے پتہ ہوتی ہے کہ اگلے دن میں نے یہ 11-12 کام کرنے ہیں اور اتنے بجے کرنے ہیں. ہم نارمل سی اوز کیا ہوتے ہیں, ریئیکٹیونیس کریں گے, صبح آگے ٹیبل پہ بیٹھیں گے, اچھا یہ بھی آ جائے گا, پھر اس کو جھاڑ پلائیں گے اور وہ کریں گے. اور تیسری بات آپ کو سب سے اہم کہوں گا, اکشے کمار بن جائیں جی, صبح جاگیں. یہ میں نے ایک 5 AM کلب جو ہے نا آپ کا, میں نے رابن شرما کی یہ بک ہے, آپ صبح جاگیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں کسی دن اتفاق سے اگر دیر سے اٹھ جاؤں نا, مجھے صبح سے عادت ہے صبح اٹھ جانے کی, اور
مجھے اگر میں کسی دن دیر سے اٹھوں مجھے لگتا ہے کہ دن آگے بھاگ رہا ہے اور میں اس کو پیچھے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں, نکل جاتا ہے. اچھا اگر آپ 5 بجے اٹھتے ہیں, آپ کی ایک روٹین سیٹ ہوتی ہے, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار میں آگے ہوں اور دن میرے پیچھے ہے, میرے ٹاسک جو ہے نا اس کے پیچھے پیچھے. یہ آج کا ٹیک اوے ہے. اچھا اس کے اوپر یہ اور بھی ہے, کہتے ہیں لیجنڈس جو ہوتے ہیں نا, either they wake up at 5 AM or they sleep at 5 AM. There are 2 different types of legends. کیونکہ کچھ نائٹ برڈس بھی ہوتے ہیں, وہ کئی رات کام کر کے صبح 5 بجے سوتے ہیں. اور لیکن یہ دیکھیں اس بات میں تھوڑی سی بات یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں. آپ کی دنیا 90% جو ہے نا وہ 5 AM اٹھنے والوں کے لیے زیادہ ریسپانسو ہوگی بنسبت کے 5 PM سلیپنگ لوگوں کے لیے ریسپانسو ہوگی. ایک ہیبٹ بنائیں اور وہ ہیبٹ بڑی آسانی سے بن جاتی ہے. اب ماشاء اللہ مائی 2 sons دونوں چھوٹے ہیں, میکائل از 2.5 اینڈ سلار از جسٹ 4-5 months. اب شروع سے میں نے ان کی ہیبٹ یہ رکھی ہے کہ جی ادھر ادھر کر کے بس 10-11 بجے سو جائیں تاکہ صبح اٹھیں. اور جتنا مرضی بھی پاورفل ہوتی ہے دنیا کو 5 بجے ڈسپلن کرے, سی او گھر میں ہوتا ہے نہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ چینل کا اپنا ریموٹ سے چینل چینج کر لے وداؤٹ پرمیشن آف پارٹنر. دیکھیں جی سب سے اہم بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کہا نا کہ سی او تو وہ دفتر میں ہوتا ہے, گھر میں تو وہ ملازم ہوتا ہے. اصل میں ہوم منسٹری تو گھر ہوتی ہے, ہوم منسٹری تو گھر ہوتی ہے. نہیں جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو دونوں کا کولیبریٹ کرنا, ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری. آئی تھنک دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اچھا آگے چلتے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ آج کل کی جو خاص کر جو پینڈیمک ہے, کیونکہ میں اس لیے کانٹیکس میں یہ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ آج کل لوگوں کا اس وقت اسٹریس لیول بہت ہائی ہے. ہاں جی, اور لوگ ہوپ چھوڑ چکے ہیں. آدھی سے زیادہ انڈسٹریز ابھی بھی بند ہیں. ہاں جی, ہاسپٹیلٹی ہے, ٹریول, ٹورزم, فوڈ, بلا بلا بلا, اتنی انڈسٹریز بند ہوئی اور جو چل رہی ہیں وہ بھی اسٹرگلنگ ہے. لوگوں کے پاس کیش نہیں ہے, لوگوں کے پاس لیکوڈیٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس سارے سینیریو میں پہلے یہ بتائیں گے کہ آپ کے بزنس کو کتنی ہٹ پڑی اور آگے اپنا وے فارورڈ کیا دیکھتے ہیں, کوئی سلور لائننگ ہے یا مزید اس میں کوئی, کیونکہ پاکستان کو کیونکہ سی او کے پاس ایک میکرو اپروچ ہوتی ہے. سی او جو ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت گلوبل لیول پہ بھی جو اس وقت جی ڈی پی کانٹریکٹ ہوئے, پاکستان کا جی ڈی پی تو مائنس میں سلپ ہو گیا, یعنی کہ 5.6 سے ہم -0.4 پہ چلے گئے. تو اس سینیریو میں جہاں ایکسپورٹس کم ہو رہی ہوں, جہاں بزنس مینوفیکچرنگ 42% نیچے چلا گیا, ٹھیک ہے, ہمارا ٹیکس لوگ دینے کے, بجلی کا بل دینے کے قابل نہیں رہے, اس سارے سینیریو میں بزنس کو کہاں جائے گا اور کہاں دیکھتے ہیں نیکسٹ 3 to 5 months شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم میں؟ صحیح. دیکھیں سب سے پہلے تو بزنس میں یہ کہوں گا کہ مطالعہ کریں, چیزیں پڑھیں تاکہ آپ کو ان ڈیپتھ انالیسس ملے. میں ضرور یہ کہتا ہوں جاز بھائی کہ ہمارے ہاں اس بات کو میں ریلیٹ کروں گا آنسر کو کہ ہمارے ہاں سطحی لیول پہ بولنے والے لوگ بڑے ہیں کہ جو ہلکی پھلکی ادھر سے خبر مل گئی اس پہ ڈسکس, سارے ڈاکٹر ہیں, سب کو پتہ ثنا مکی نے کیا کرنا ہے, فلاں کے کیا کرنا ہے, ایسے ہی ہے. اور وہ کمنٹس کریں گے سوشل میڈیا پہ. ان ڈیپتھ انالیسس آپ کی ڈیولپ ہوتی ہے بزنس ریکارڈر پڑھ کے, ڈان پڑھ کے, ان سائڈ نیوز کو کلیئر کر کے اور پڑھ کے. اب میں اس پہ تھوڑی آپ کو کلیئرٹی دیتا ہوں بزنس پوائنٹ آف ویو سے ینگ لوگوں کے لیے کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ اس ٹائم آپ کہاں ہیں اور آنے والے 5-6 مہینوں میں کہاں ہوں گے. جی سب سے پہلے جب پینڈیمک آیا تو پاکستان نے جو اپنے قرضے ریٹرن کرنے تھے ان کو ڈیلے کر دیا گیا. دیٹ واز پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب ڈیلے کر دیا جاتا ہے تو وقتی طور پہ آپ کو کچھ فوائد مل جاتے ہیں, ایز اے نیشن ریلیف مل گئی, لیکن اس کے بعد آپ یوں سمجھیے کہ آپ نے کسی کو, آپ نے بینک سے ایک لون لیا ہوا تھا اور بینک نے کہا کہ جی آپ نے اس کو ریٹرن پیریڈ جو ہے میں اس کا کم کر رہا ہوں اور آگے میں آپ نے زیادہ بڑھا دینا ہوگا. تو ابھی دسمبر تک پاکستان میں لون کی ریٹرنز کو روک دیا گیا, تو جس کی وجہ سے وقتی طور پہ پاکستان میں آسانی آئی, اوور آل سچویشنز بہتر ہو گئی. بیماری آپ کی وہیں کی وہیں قائم ہے. تو واٹ یو آر ایکسپیکٹنگ از ایز اے بزنس دسمبر تک آپ اپنے بزنس کو جتنا ریوائیو کر لیں ریوائیو کیجیے, کیونکہ میں اسٹیٹ کہوں گا کہ جنوری میں جو حالات ہوں گے جب پاکستان ریٹرن کرنے کی پوزیشن میں دوبارہ آئے گا تو مجبوراً آپ کو اے ڈی بی اور ورلڈ بینک اور سارے قرضے جب واپس کرنے ہوں گے تو آپ کو انٹرسٹ ریٹ بھی اوپر جائیں گے, سچویشنز بھی نارمل اس طرف جائیں گی جو ڈیفیکلٹ ہو جائے گا بزنسز کے لیے. ایک تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی, لیکن آپ پلیز وہ ہماری گھبرائے نہیں والی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ اب تو محاورہ بھی بن گیا ہے, اس سے بھی آگے کی بات چلی گئی ہے. تو ایک تو یہ سچویشن ہے, سکون قبر میں ہے, ہاں سکون قبر میں ہے اور اپنے گھبرانا نہیں ہے. ایک یہ صورتحال ہے. دوسری یہ صورتحال آپ یوں انڈرسٹینڈ کریں کہ پاکستان میں جو ہم کرنٹ سینیریو میں بزنسز گزار رہے ہیں, میں ایک بات اجازت بھی ضرور کہوں گا, میں پوری دنیا پھرا ہوں, رہا ہوں یو کے میں, آئی تھنک آئی ہیو ٹریولڈ مور دین 35-40 کنٹریز. میں پاکستان کو اس صورت میں پاؤں گا کہ پاکستان میں سچویشن ابھی بھی ہمیں پازیٹیو اس انداز میں رہنا چاہیے. میں انڈیا گیا ہوں, میرے بہت سارے دوست انڈیا میں ہیں,
ہم انڈیا سے اوور آل لائف کوالٹی کی نسبت میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے, مطلب اب لٹرلی ہم بہت بہتر ہیں. میں پورا سلام ہے جی, پورا انڈیا پورا سلم ہے. آپ سچویشن دیکھیں بہت بہتر ہے. پاکستان میں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسپینڈنگ پاور از گڈ. لوگ اوور آل بہتر پوزیشن میں ہیں. اگر آپ باقی صورتحال سے دیکھیں, ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے, ٹاپک کہیں اور نکل جائے گا, وہ 2 ڈفرینٹ سوسائٹیز اور کلاسز کو کریٹ کرنا ہے. خیر اس پہ ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے, بات کریں گے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ان کرنٹ سچویشن پینڈیمک از کہ اپنے کاسٹ کٹنگز کریں. ٹھیک ہے, دیٹ از اے سیٹنگ کاسٹ کٹنگ کریں. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ ایک انٹرپرینیور ہیں اور ایک ڈائنامک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں اور اس کا حصہ ہیں, تو اس ڈائنامک حصے کے اندر کبھی بھی کسی کوشش کریں, حتیٰ ممکن کوشش کریں کہ آپ سیلری کٹس نہ کریں اپنی ٹیم کے لیے. یہ ایک ایسی چیز ہے کیونکہ اگر وہ آپ کے لیے آج آپ ان کے لیے کھڑے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کا ایسٹ ہے, کل وہ آپ کے لیے کھڑے ہوں گے, وہ آپ نے ریٹین کرنا ہے. لیکن اگر مجبوری ہے, حالات اس قسم کے ہیں کہ وین یو ہیو نو ادر آپشن, تو پھر آپ کوئی بٹھا کر جیسے ہم گھر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں ویسے کریں. لیکن پہلی کوشش یہ کریں کہ ایسا نہ ہو. کاسٹ کٹنگ اننیسیسری اپنی روکیں. مارکیٹنگ کے لیے آپ ATL BTL میں انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کو اگر مارکیٹنگ اپنی کروانی ہے تو کیا آپ اپنی مارکیٹنگ کو اگر بیسیکلی کچھ ایسے سوشل میڈیا کے ذریعے زیادہ انوالو کریں تاکہ لیس ایکسپینسو آپ کو ورکنگ پڑے. دیٹ از امپورٹنٹ. یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر آپ کسی فائنینسنگ کے معاملات میں جانا چاہتے ہیں, لونز لینا چاہتے ہیں, لیزنگ لینا چاہتے ہیں, پرہیپس دس کوڈ بی دا رائٹ ٹائم یوزنگ اسلامک فائنینسنگ. پرہیپس وہ ایک ایسا طریقہ کار ہے. تو یہ چند ٹپس ہیں جو اس وقت کی جائیں آج کل کے سینیریو سے اوور کم کرنے کے لیے جو نیو نارمل ہے. مجھے اب کمنگ ٹو دا, میں اب آپ کو سیکنڈ پارٹ پہ آتا ہوں اپنے کوشچنس کا. وہ ہے ایک آپ کا رینیویبل انرجی آپ نے بتایا, آپ نے اپنا کریئر بتایا, اپنا پاس بتایا. مجھے اب یہ بتائیے کہ آپ کا ایک پروجیکٹ ہے ایوالو. جی بالکل, جو ٹریننگ, لرننگ, آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ, اسٹریٹجی کے اوپر آپ بلیو کرتے ہیں. تو آج کل پینڈیمک کے حوالے سے ٹریننگ اور ایونٹ مینجمنٹ انڈسٹری بڑی ہٹ ہوئی ہے ایسے ہی. تو اس میں لوگوں کا جو بزنس ماڈلس ہے, اب آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ پہلے تو اس سوال کا آپ اس طریقے سے آنسر کریں, وہ کون سی کور کمپیٹنسیز ہیں جو آج کے پینڈیمک میں ریکوائرڈ ہے, تاکہ لوگوں کے اندر وہ کمپیٹنس اگر ہیں تو اس کو برش اپ کریں, نہیں ہے تو ڈیولپ کریں اور پینڈیمک کا مقابلہ کریں پلیز. ونڈرفل, تھینک یو جاز بھائی. جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہماری ایک میرے گروپ کی جو ایک کمپنی ہے DS گلوبل, جس میں ہم رینیویبل انرجی کے پروجیکٹس کرتے ہیں, اور ایک ایوالو وچ از اے لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن. ایوالو بنیادی طور پہ کارپوریٹ کمپنیز کے ساتھ کام کرتی ہے اور ٹریننگ, لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, ٹیم بلڈنگ اور اس طرح کے ہم سیشنز کرتے ہیں. یس, لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ انڈسٹری ہیز بن ہٹ بگ ٹائم. آل ٹرینرس دیٹ یو سی, بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس ٹائپ نے اور اس پینڈیمک نے بہت سارے ٹرینرس نئے بھی پیدا کیے ہیں جو آن لائن سیشنز, زوم ٹرینرز, زوم ان زوم آؤٹ ٹرینرز آپ کے پاس موجود ہیں. میں نے ٹریننگ کی جو اجازت میں شروع سے, کیونکہ ہیونگ اے بیک گراؤنڈ آف دس آل ڈبیٹس اینڈ ایکسیٹرا, میرا مگر ہمیشہ سے موقف تھا کہ میں لوگوں کو بزنس تب سکھاؤں جب میں بزنس کرنا سیکھ جاؤں. ٹھیک ہے, یا لوگوں کو کامیابی کے گر اس ٹائم بتاؤں کہ جب میں کچھ جب اس لیول پہ آ جائے. دیٹس وائی میں کبھی بھی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ہمیشہ کرتا تھا, ڈائنامکلی کرتا تھا. UK میں کیا, ادھر کیا, امریکہ میں کیا, لیکن آئی وانٹیڈ دیٹ آئی شوڈ بی سکسیزفل فرسٹ, دین آئی شوڈ امپلیمنٹ اٹ لیٹر. تو لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ایوالو ہم نے کیا, وی ہیڈ گریٹ سکسیس. ہم نے ایک سال کے اندر کوئی 57-58 کارپوریٹ پروگرامس کیے. وی وینٹ اکراس پاکستان ٹو ڈو دوز کارپوریٹ ٹریننگس اینڈ ایکسیٹرا. اور اس کے ساتھ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ واز ہٹ. لیکن پھر اگین وہی بات آ گئی کہ آپ کتنے ٹیکنالوجی سپورٹیو ہیں. ہم نے آن لائن سیشنز ابھی ریسنٹلی کچھ کمپنیز کے لیے کیے کہ جہاں لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. آپ آ جاتے ہیں کہ ان آڈینس کے لیے کہ جی یہ میرا ٹائم ہے, مجھے تھوڑا فری ٹائم مل گیا, میں ورک فرام ہوم ہوں, میں کس طرح سے کیا کمپیٹنسی یا کیا سلیکٹیونیس اپنے اندر جو ہے نا وہ پیدا کروں, ٹریننگس اور ورکنگ کروں. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اس ٹائم کو افیکٹو یوٹیلائزیشن کرنے کے لیے اگر ایک سنگل موسٹ اسکل جو کامن ہے لیڈرز میں, سنگل موسٹ اسکل جو لیڈرز میں کامن ہے, وہ کمیونیکیشن اسکل ہوتی ہے. آپ دنیا جہان میں چلے جائیں, اپنی کمیونیکیشن پہ ضرور کام کریں. وہ آپ ایک انگلش موویز کے سب ٹائٹلز دیکھ کے کر سکتے ہیں. میں نے آئی ریممبر مائی بیک اولڈ ڈیز میں انگلش موویز دیکھتا تھا اور سب ٹائٹلز کے ساتھ دیکھتا تھا, ذرا انگریزی امپروو کرنے کی کوشش کرتا تھا. یہ کریں. کمیونیکیشن کے کورسز آن لائن اویلیبل ہیں آج کل. مینجمنٹ ہاؤس اتنے سارے کورسز کرا رہے ہیں, آپ اس کا حصہ بنیں.
Communication is something which is very very important, number one. Number two, یہ نا تھوڑا سا یہاں بھی لوگوں کی مت بریک کیجیے گا کہ لوگ کمیونیکیشن کو انگلش لینگویج سمجھتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں علم کا معیار انگلش ہے اور خوبصورتی کا معیار سفید رنگ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں جی, میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ, اچھا بڑی انٹرسٹنگ سی بات کریں. آج کل اعجاز بھائی, اگر کوئی 10-15 لوگ کھڑے بات کر رہے ہیں نا, اور اس میں آپ اسٹینڈ آؤٹ ہونا چاہتے ہیں, تو آپ اچھی اردو بولیں. آپ اسٹینڈ آؤٹ کریں گے بنسبت کہ آپ ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولیں. یہ بڑی ایک اہم بات ہے. آج کل ایک انگریزی بولنا جو ہے نا, وہ ایک سمجھے کہ کلچر بنا ہوا ہے. اچھی اردو بولنے والے جو اچھے انداز میں اردو بولتے ہیں وہ ہیں, تو اپنی لینگویج کو, اپنے کانفیڈنس کو ریلیٹ کریں. پھر ایسے کورسز کر لیں کہ جو میں آن لائن کرنے کی آسانی ہے مجھے, جس میں فار ایگزامپل جیسے میں نے پہلے ریلیٹ کیا, فائنینشیل مینجمنٹ کے کورسز کریں. ایگزیکٹو فائنینشیل مینجمنٹ کے کورسز بہت پاپولر ہیں, وہ آپ اٹینڈ کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یار میں نے کل کو بزنس کرنا ہے تو مجھے یہ ٹیکس کیا چیز ہوتی ہے اور لاس کو میں نے کس طرح سے کور کرنا ہے. اب پاکستانی بزنس مائنڈ سیٹ کیا ہے, میں کیونکہ بزنس کرتا ہوں اور میں ایک ایسی کمپنی کو رن کر رہا ہوں اعجاز بھائی کہ جس کی پرچیزنگ جو ہے وہ برنتھ روڈ اور شالمی اور مصری شاہ ایسے ایریاز سے ہے کہ جہاں اربوں کا بزنس ہوتا ہے لیکن دیسی انداز میں بزنس ہوتا ہے. صحیح کیا. اور میں سیل کرتا ہوں کارپوریٹس کو, کہ جہاں ہمارے کارپوریٹ کسٹمرز ہیں جن کو ہم نے سیل کرنا ہے. تو ایکچولی ہمارا دونوں سے واسطہ پڑتا ہے. تو میں بتاتا ہوں کہ شاید میرے نزدیک اگر کوئی میرے سے پوچھتا ہے کہ بزنس کس چیز کا نام ہے, تو میں کہتا ہوں بیچنا آنا چاہیے اور ٹیکسیشن اور فائنینشیل اکومن ڈیولپ ہو جائے. یہ دو چیزیں اگر آپ کے ڈیولپ ہو جائیں, یہ بہت کور سکلز ہیں کہ آپ کو بیسیکلی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دو طبقے, ایک ان پڑھ ہے ایک بہت کارپوریٹ ہے, تو بیسیکلی وہ آپ کی انٹرپرسنل سکلز ہیں. ایسے آپ اگلے بندے کے لیول پہ آ کے, یہ سب سے مزے کی بات میں کہوں گا, بلکہ میں میرے استاد بھی ہیں اعجاز صاحب, کہ جیسے اعجاز صاحب کی خوبی ہے کہ جس طرح کا بندہ ملے گا آپ کی صلاحیت یہ ہے کہ آپ اس کے سطح پہ آ کے بات کر لیتے ہیں. تو یہی ایک کوالٹی ہے جو میں نے یہ پٹھان سے سیکھی تھی یہ بات, وہ سیلنگ سکلز اور کنٹرپرسن. میں نے اسے پوچھا کھوچا یہ تم کتنے کا بیچتا ہے یہ جو کارپیٹ ہے؟ کہتا ہے کھوچا کتنے کا؟ کہتا 10,000 روپے کا. میں نے پوچھا یہ تو بہت مہنگا ہے. کہتا آپ بتاؤ کتنے پیسے دو گے؟ میں نے کہا میں تو پوچھنے کے لیے پوچھا تھا, خریدنے کے لیے نہیں پوچھا تھا. تو وہ کہتا نہیں کھوچا بتاؤ. میں نے کہا اچھا. میں نے اس کو نا بھگانے کے لیے کہا چلو 1,000 روپیہ لے لو. تو آگے سے کہتا ہے کہ سر یہ تو 10,000 ہے, 1,000 تو بہت تھوڑا ہے نا, کھوچا اس کو ذرا بڑھا دو. میں نے کہا میں نے لینے نہیں, میں نے تو پوچھنے کا کہیں. کہتا اچھا چلو ایسے کرو کہ 10 کی بجائے 5,000 دے دو. وہ ایک دم 10 سے 5 پہ آ گیا. اچھا پھر میں نے کہا نہیں میں نے لینے نہیں. کہتا کھوچا ایسے نہ کرو, چلو 2,000 دے دو. اینڈ پہ کہتا ہے کھوچا مسلمان کا بچہ تو نکالو 1,000. میں نے کہا یار تم 10,000 کیا کہتے 1,000 دے رہے ہو, اور وہ بھی میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا. تو کیوں ایسا کرتے ہو؟ 10,000 کا دے کیا کر 1,000 کا کیوں دے دیتے ہو؟ تو آگے سے کہتا ہے یہ بڑا زبردست ٹپ ہے, میں سیلز میں پڑھاتا ہوں. کہتا ہے کھوچا بات سنو, اللہ سے اور گاہک سے 1.5 سرا مانگو, پتہ نہیں کس موڈ میں بیٹھا ہو دے دے, کتنا دے دے. ایسے ہی تو آپ اپنا مانگتے وقت نہ گھبرائے. ایسے ہی آپ کا, میں یہی بات کہوں گا کہ آپ کی ایک بہت کامیابی یہ ہوتی ہے کہ آپ جس سچویشن میں جائیں وہاں آڈ ون فیل آؤٹ فیلنگ نہ ہو. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ انوالو ہوں لوگوں میں, آپ مل کے بات کریں اور ان سے سیکھیں. یہ میں نے ایسی چیز سیکھی ہے کہ جو امپورٹنٹ ہے. تو اعجاز بھائی اس کو سوال کا جواب یہی ہے کہ کیا وہ خوبیاں ہیں کہ جس کو استعمال کریں اور اس ٹائم کے اوپر ایک کمیونیکیشن سکل پہ کام کریں, آپ کی سیلنگ سکلز کے اوپر کام کریں. دوسرا آپ فائنینشیل اکمن کے کورسز کریں, فائنینشیل مینجمنٹ کے کورسز کریں, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ آپ کی ورکنگ ہے اس کو انیبل کریں. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. ڈیجیٹل مارکیٹنگ, سوشل میڈیا, ایبسلیوٹلی. یہ ڈیجیٹل میڈیا کے بغیر آج کل آپ کا گزارا نہیں ہے کہ جو ہم کریں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے ایج کا ایک سوال کیا اعجاز بھائی. میں مثال دینا چاہوں گا کہ میں نے جب کمپنی ہم نے اسٹارٹ کی, وی ور فیو پیپل لاسٹ ایئر, تو ایک نا ایف ایس سی کر کے ایک بچی کی نیٹ سے آئی کہ جی میں نے نا کوئی آپ کو کسی سیشن میں سنا تھا تو میں یہاں کام کرنا چاہتی ہوں آپ کے پاس. نظیفہ میری بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر بیٹھی ہیں. تو میں نے نظیفہ سے پوچھا, میں نے کہا یار ابھی تو یہ ایف ایس سی کر کے آئی ہے, امن خان اس کا نام تھا, تو یہ ہاؤ وڈ شی بی ایبل ٹو میک این امپیکٹ اوور آل. بٹ آج جو ہیں وہ ہماری ایوالو اور ڈی ایس گلوبل کی ٹیم کا ایک ایسا حصہ ہے کہ میں بی بی اور ایم بی ایس کو ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں تو مقابلہ نہیں ہوتا. تو اس لیے کوئی ایج, یہ آپ ٹیلنٹ کریں اور دوسری بات ٹیلنٹ کو نرچر کرنا سیکھیں. وہ جیسے کہتے ہیں بزنس کے اندر آپ نے آغاز اس طرح سے کیا کہ ایک جو سب سے بڑی فیلنگ ایک انٹرپرینور کی ہوتی ہے نا کہ آپ
ایک درمیان میں حصہ بنتے ہیں. جو رزق دینا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہے, لیکن آپ ایک وسیلہ کہیں نہ کہیں کسی انداز سے بن جائیں تو گھر جاتے ہوئے جو آپ کو سکون ملتا ہے شام میں, اس کا کوئی مقابلہ نہیں. تو لوگوں کو نرچر کریں, سب کا لیونگ دا لیگیسی. آپ اپنی لیگیسی چھوڑ کے جائیں, لوگوں کو گروم کر کے ڈیولپ کر کے لوگوں کو سکھا کے جائیں. ایک مجھے بتائیے گا کہ میں آگے بھی شارٹ کویشچنس کی طرف, فائنل پارٹ کی طرف آتا ہوں. یہ جو بزنس ہوتا ہے اس کے اندر بزنس پلاننگ اور برانڈنگ کا کیا رول ہے؟ کیونکہ بیسیکلی الٹیمیٹلی ہمارے بچوں کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں, ڈریمز ہوتے ہیں, خواب ہوتے ہیں, لیکن اس کو بزنس پلان میں کنورٹ نہیں کر پاتے. صحیح. اور اس کو اپنے کام کو, اپنی سروسز کو, ان کو برانڈنگ نہیں آتی. ایبسلیوٹلی. دیکھیں جی, میں تھوڑا سا ریلیٹ کروں گا. بڑی اہم بات ہے کہ یہ ایک انکیوبیشن سینٹرز کا کانسیپٹ آیا. اچھا, میرے جو کچھ بزنس آئیڈیاز ہیں وہ میں اسٹریتھ بزنس اسکول جو میرا جہاں میں پڑھا ہوں گلاسکو میں اسکاٹ لینڈ میں, یہ جو انرجی بزنس کا آئیڈیا تھا, میرے ایک بہت اچھے مینٹر ہے مبارک صاحب, میں ان کے ساتھ بہت سیکھا, بہت کام کیا, میرے استاد رہے, ان کے ساتھ بزنس کیا, ان سے سیکھا. اور دوسرا پھر میں نے اس آئیڈیا کو نا یونیورسٹی سے نرچر کروایا, انکیوبیٹ کروایا آئیڈیا کو. تو مجھے یہ پتہ لگا جو میں نے سیکھا گوروں سے وہاں انکیوبیشن سینٹر میں, اور اس کو یہاں کے ریلیٹ کیا. پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے آئیڈیا کے لیے ڈسپلن لانا بہت ضروری ہے. یہ آئیڈیا ذہن میں ہونا, پھر آپ سکسیزفل ضرور ہو جائیں گے یا ہو سکتے ہیں, لیکن وقتی ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کا بزنس پلان بننا بہت ضروری ہے. یہ ایک ضرور انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ بزنس پلان بنائیں. ایٹ لیسٹ میں پھر یہ کہوں گا کہ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 5 سال کی کیش فلوز اور 5 سال کا آپ کا ٹارگیٹڈ, اب یہ میں بالکل چھوٹے بزنس مین کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایسے کی بات کر رہا ہوں کہ جو بزنس کو سمجھتا ہے, کہ 5 سال کا آپ کا کیش فلوز, ایکسپینڈیچرز اور گروتھ پلان موجود ہو, اینڈ یو کین آلویز ریورٹ بیک. اب میں نے جب بزنس اسٹارٹ کیا تو آئی میڈ اے بزنس پلان فار 5 ایئرس کہ یہ میرا ٹارگیٹ سیلس ہوں گے. پروجیکشنس نہیں کہ میں یہاں پہنچوں گا, یہ میرا ایکسپینس ہوگا. پھر سیلس اور مارکیٹنگ کو انٹر ریلیٹ کریں. جتنی زیادہ آپ کو گروتھ سیلس میں مل رہی ہے اتنا اس کو ریلیٹ کریں. اور میں جب اپنے مینجمنٹ اکاؤنٹس بنواتا ہوں اپنی فائنینس ٹیم کے ساتھ, میں سیلس اور مارکیٹنگ کی ریشو کو بہت کلوزلی مانیٹر کرتا ہوں. یہ ہمارے یہاں مارکیٹنگ کے پلانس کیسے بنتے ہیں کہ جی بس مارکیٹنگ ہو رہی ہے, جی ہم کر رہے ہیں, وہ فیس بک کو بوسٹ کر رہے ہیں تو یہ ROI نکلتا. آپ سیلس کو ریلیٹ کریں, کوسچن کریں اپنی ٹیم سے کہ یار دیکھیں میں نے مارکیٹنگ پہ لاسٹ ایئر 1 ملین کیا, لیکن اس کے اگینسٹ مجھے جو سیلس ملی ہیں, لیڈس کتنی آئیں, ڈیولپمنٹ کتنی ہوئی, واٹ ہیپن ان دیٹ سینیریو. سو دیٹ از وائی اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ یہ ایک کوالٹی آپ کریں. دوسری بات, آپ کا جو سوال تھا اجاز بھائی برانڈنگ کا, انٹرپرینیورس کے لیے ایک میسج دوں گا کہ وہ کہا جاتا ہے, رچرڈ برینسن نے بھی ایک کہا, پھر یہ ایک اسٹیٹمنٹ مشہور ہو گئی کہ فیک اٹ ٹل یو میک اٹ. ٹھیک ہے, کہ جب تک آپ ایک بزنس کو اسٹیبلش نہ کر لیں تو آپ کم از کم کچھ نہ کریں, لوگوں کو جھوٹ نہ بولیں, اپنے آپ کو تو بتائیں آپ ایک بڑے بزنس مین ہیں. مطلب لوگوں کو بتائیں کہ آپ شادی شدہ ہیں, چاہے آپ کی شادی نہیں ہوئی بھی, آپ فیک کرتے ہیں. یہ خیر الٹی بات ہوگی آج کل کے سینیریو میں, لیکن یہ کہ دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اچھا, کوئی لوگ بتاتے ہیں, اچھا 90% کی نا بیویوں کو نا جو ان کے میاں نا سوشل میڈیا پہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرا میاں بھی شادی ہونے والی ہے. ہاں, وہ سنگل لکھا ہوتا ہے اسٹیٹس کے اندر جو آپ دیکھیں. ہماری تو میاں کی بھی شادی نہیں ہوئی. ایبسلیوٹلی. سو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو ہیں وہ بزنس کو ایسے خود ریئلائز کریں, اس کو برانڈ بنائیں. ایک بات, آج کل تو برانڈ بنانا کوئی مسئلہ نہیں رہا جی, آپ کو سوشل میڈیا کی ٹارگیٹڈ آڈینس ہو, گرافکس آپ کے زبردست ہوں, آپ اسٹینڈ آؤٹ کریں among the audience. So I think that is, تو برانڈ بنانا بہت ضروری ہے. اور اس برانڈ کے لیے یاد رکھیں کہ میری مارکیٹنگ اتنا نہیں بیچے گی جتنی میری پیئر ٹو پیئر سیلز ہوں گی, فیس ٹو فیس, واٹس ایپ ٹو واٹس ایپ, 1-on-1, ایسے ہی ہے. وہ آپ جو سامنے سیلز کریں گے وہ زیادہ ہوں گی. میں آج بھی ریلیٹ کروں تو اسی, کیونکہ میں پروجیکٹ بیس بزنس میں ہوں تو میرے پروجیکٹس جو ہیں وہ سارے اسی چیز کے ریلیٹ کرتے ہیں. آپ نے بڑا پیارا بات کی, اس کو بلکہ میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں ایک بات جو کہ اکثر ہماری مینجمنٹ ہاؤس میں بچوں کو ہم سکھاتے ہیں. دانیال یہ آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ کام ایسا کرو کہ نام بن جائے, اور نام لیتے ہی کام بن جائے. ونڈرفل ونڈرفل. ایک مجھے اس لاسٹ کوشچن کی طرف آنے سے پہلے, یہ جو ریجیکشنز ہوتی ہیں جب آپ سیلز کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ CEO اگر سیل مین نہیں ہے تو کوئی بھی سیل نہیں کرے گا اس کی جگہ. تو جب ریجیکشنز آتی ہیں, ڈس اپوائنٹمنٹس آتی ہیں, کوئی بندہ جاتا ہے اس کو آرڈر نہیں ملتا, وہ بیچارہ 3-4 دفعہ جاتا ہے, اس کو ریجیکشنز ملتی ہیں,
وہ بندہ مینٹلی سائیکولوجیکلی لو فیل کرتا ہے, اس ریجیکشنز کو کیسے فیس کیا جائے اور کیسے اوور کم کیا جائے؟ دیکھیں ینگ انٹرپرینورس کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے جو بزنس کا اسٹارٹ کر رہے ہیں, یو وڈ ہیو ٹف ٹائمس سیلنگ, ٹھیک ہے جی, لوگ بلیو نہیں کرتے, مگر یہ یاد رکھیں ایک پروجیکٹ چاہیے, ایک سیل چاہیے, وہ ایک سیل آپ کے دروازے کھول سکتی ہے. آپ ایک لیڈ کو سکسیزفلی کر کے آپ اس سے 2, اور پھر جیسے آج کل آپ پینڈیمک میں کہتے ہیں نا جی, کرونا کا ملٹیپلیکیشن افیکٹ ہے, ایک بندے کو تھا تو اس سے 2 کو لگا, ان 2 نے فردر 4 کو لگایا, جس کا مشروم گروتھ بھی آپ اس کو کہتے ہیں. کنٹیجیس ہے, سیلس بھی اسی چیز کا نام ہے. یو جسٹ مسکراہٹیں بھی کنٹیجیس ہیں, ایسے ہی دس از دا وے. تو ایک سیل سے آپ آگے دنیا بدل سکتے ہیں. وہ ایک سیل آپ کو 2 کسٹمر دے گی, وہ 2 سے 3 دے گی. کسٹمر سروسز میں پھر کہوں گا اتنی امپورٹنٹ ہے, یہ دس از مور امپورٹنٹ دین ان فیکٹ سیلس, کہ اگر آپ نے کسٹمر سروسز پہلے بنا لی, ٹھیک ہے, اور آپ نے پہلے کسٹمر سروسز پہ کام شروع کر دیا اور کسٹمر سروس کو ایکسپینس نہیں سمجھا بلکہ انویسٹمنٹ سمجھا کہ یہ میرے بزنس میں انویسٹمنٹ ہے. ہمارے یہاں بزنس آئیڈیاز کیا ہوتے ہیں کہ کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ ہوگا, یار ان کی تو 2 لاکھ روپے یا 3 لاکھ روپے سیلری ہوگی. یہ سیلری نہیں ہے, یہ آپ کے سیلس کے لوگ ہیں بیسیکلی انویسٹمنٹ ہے یہ. اور بالکل صحیح بات کا, پاکستانیوں کو بھی بہت گروپ چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ if you do not serve the customer, you do not deserve the customer. So that is why it is very important. لاسٹ کوشچن اپنا شارٹ, یہ اپنا یہ کوشچنز ہیں. آپ کی ماشاءاللہ انرجی کا کیا راز ہے؟ آپ ماشاءاللہ انرجی کے بزنس میں ہیں, آپ کے ایکسٹرنل بھی انرجی سیل کرتے ہیں, انٹرنل بھی ٹریننگ کے تھرو انرجی سیل کرتے ہیں. آپ کی انرجی کا سورس کہاں سے ہے؟ آپ کی سورس آف انسپریشن دانیال کون ہے؟ دیکھیں جی, میں سب سے پہلے تو وہی شعر ریلیٹ کروں گا کہ شاید اقبال کا یہ شعر مجھے اتنا پسند ہے, جو میں نے شروع میں بھی کہا تھا, اس کو ریلیٹ کرتا ہوں کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو, یعنی کہ مجھے اگر ایک شخص کو اپنے باپ کا علم نہ یاد ہو جائے تو وہ پسر قابل میراث پدر کیوں کرو, تو وہ اپنی والد کی میراث کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے. I was born in an educational family. پڑھائی یا تعلیم جو ہے وہ گھر کی میراث تھی, تو مجھے وہ ملی, میں پڑھا, تو میں شاید لکی اس وجہ سے تھا. تو مائی انسپریشن آلویز ہیز بین مائی فادر پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی. ہیز بین اے رائٹر, ابھی بھی لکھ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. تو میں شاید اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہوں. دنیا کا سب سے لکی کام جو ہوتا ہے وہ ایک صحیح جگہ پیدا ہو جانا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اسی انداز میں, بعد میں تو آپ دنیا بدل لیتے ہیں, لیکن اگر آپ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہو گئے جو ایجوکیشنسٹ کا گھرانہ تھا, تو آپ کو شروع سے ہی ایک ایسا ماحول مل جائے گا جو نہیں تھا. تو دیٹ واز سم تھنگ واز این انسپریشن فار می. آج بھی انسپریشن ہے. ہمارے چیئرمین ہیں ڈی ایس گروپ کے, ساری کمپنیز کو اوور آل وہ لیڈ کریں, اور آج بھی مجھے جو انسپریشن اس سے ملتی ہے وہ دوسری انسپریشن میری ٹیم ہے. ہم نے ایک ڈائنامک ٹیم ہے دیٹ وی ہیو ڈیولپ. ہم بیٹھتے ہیں, ہم ہنستے ہیں, کھیلتے ہیں, پارٹیز کرتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ, تو وہ ایک ٹیم اچھی ڈیولپ ہو جاتے ہوتے. تو سیکنڈ بڑی بات ہے کہ اللہ کرے ہمارے پرائم منسٹر کو بھی سمجھ آ جائے کہ ٹیم اچھی ڈیولپ کر لیتے تو آج 2 سال میں ہم بہت آگے چلے جاتے. کیونکہ کپتان ہونا اچھی اپنی جگہ پہ, لیکن ٹیم بنانا ایک ایسے ہی ہے. ڈفرنٹ. مجھے یہ بتائیے کہ سکسیس کی اور ہیپینس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, اس کی کیا میتھ ہے؟ دیکھیں جی, میرے نزدیک ایک خاص ٹائم آتا ہے اجاز بھائی, اس کے بعد نا آپ کے لیے اگر آپ پیسہ کما رہے ہوں, ٹھیک ہے, اب پیسہ کمانے کے 2 پوائنٹس ہوتے ہیں کہ جہاں ایک خاص پوائنٹ آتا ہے کہ پیسے سے زیادہ آپ کو ریلیشن شپ یا آپ کا کوالٹی آف پیپل اراؤنڈ از مور امپورٹنٹ. مطلب ان دا اینڈ آپ کے حوث تو کبھی پوری نہیں ہونی, آپ کے لالچ کبھی نہیں ہونا میرے پاس بہتر گاڑی ہو, بہتر گھر ہو, بہتر یہ ہو, لیکن ایونچولی یہ کہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں, اس سے زیادہ پاورفل فیلنگ نہیں آپ کو ملے گی. آپ ایک بڑی گاڑی میں تو بیٹھ کے جو خوشی مل جائے گی, لیکن اگر آپ کے ارد گرد جنرلی لوگ آپ سے خوش ہوں اور آپ کی تعریف کریں گے, تو جو انٹرنل خوشی ہوتی ہے کہ یار میں نے کسی کی لائف میں کچھ کر دیا. تو سب سے پہلے اگر کچھ بن گئے ہیں تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں جو ڈپرائیوڈ ہیں, ان کو ایک موقع دیں. میں آج آپ کے سامنے ایک مثال ہوں کہ آئی اسٹڈیڈ آن اے اسکالرشپ وچ واز money donated by a Pakistani back in 1980s to Scottish University, اور انہوں نے اتنا پیسہ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہر سال ایک پاکستانی کو اس میں سے بلایا جائے. تو میں آپ کے سامنے ایک مثال ہوں. دیٹس وائی آئی اسٹارٹیڈ دس آئیڈیا. میں پبلکلی شیئر نہیں کرتا, اور میں نے اس آئیڈیا کو پاکستان میں امپلیمنٹ کیا. کافی سارے بچے جو پڑھ رہے ہیں, تو اس لیے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. اشفاق صاحب کہا کرتے تھے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بزنس کے اندر
جو بہت زیادہ جو پینڈیمک کے اندر بہت زیادہ اسٹریس پیدا ہو گیا, تو دانیال کی کوپنگ اسٹریٹجیز کیا ہیں؟ دانیال بھی جب کبھی لو فیل کرتا ہے, جب کچھ لوگوں کے رویے, کچھ ٹاکسک پیپل, کچھ ٹاکسک سچویشنز جب بندے کو آتی ہیں, بڑا دل ٹوٹتا ہے, تو کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, ایک چیز اگر آپ اپنے اندر ڈیولپ کر لیں تو لائف بڑی آسان ہے, اور وہ اپنے ریئیکشنز پہ کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ یاد رکھیں, ناٹ ایوری ایکشن آلویز نیڈز اے ریئیکشن فرام یور سائڈ. ٹھیک ہے, لوگ آپ کے گرد آ کے آپ کو مختلف بات کریں گے, کوئی کچھ کہے گا, کوئی کسٹمر آ کے صبح آپ کی صبح کی خوشی کا اظہار کرے گا, تو کچھ آپ کو آ کے ایسا زبردست قسم کا کیوں دل چلانے کی باتیں کرتے ہو, سارا دن لوگ چلانے کی, تو وہ دل جلانے کی باتیں کریں گے. تو اپنے ریئیکشنز کو کنٹرول کریں. اگر آپ اپنے ریئیکشنز کو کنٹرول کرنا سیکھ جائیں, میں نے اپنی لائف کا یہ بات نکالی ہے, جی آپ کو سارا کنٹرول, اگر آپ نے LOC جسے لوکس آف کنٹرول سائیکالوجی میں کہتے ہیں, ایسے ہی بالکل ایسے ریموٹ کنٹرول, پھر تو آپ اچھے ہسبینڈ ہو گئے نا. ایسے ہی ہے وہ, تو پھر آپ نے اپنے آپ اچھے ہسبینڈ دنیا کے لیے بن جائے, ہم یوں کریں گے. اچھا ہسبینڈ نا وہ سپلٹ AC کی طرح ہوتا ہے سر جی, وہ نا باہر بڑا اس کی آواز ہوتی ہے, باہر سپلٹ کا جو یونٹ لگا ہوتا ہے, اور اندر بڑا سکون میں ہوتا ہے, اور جو ہوتا ہے چلتا بھی ریموٹ سے ہے. ونڈرفل جی, یہ میں نے آج بڑی نئی بات سیکھی ہے. ویسے چلتا بھی ریموٹ سے ہے, ایسے ہی ہے, اور اندر بڑا کام ہوتا ہے, لیکن باہر جو بھی باہر جو ہوتا ہے نا وہ ہو رہا ہوتا ہے, یا پیچھے آگ لگی ہوتی ہے, لیکن اندر بڑا چلتا ہے, لیکن چلتا بھی ریموٹ سے, تو شاید اور ٹیمپریچر چاہے اوپر نیچے بھی کر لیں. یہ جی میں اب ٹریننگ سیشن کے لیے آپ کی بات کوٹ کر کے نوٹ کروں گا کہ اچھے بزنس مین کی بھی نشانی ہے کہ بس اسپلٹ AC بن جائے ہسبینڈ کی طرح. تو یہ ایک بڑا ضروری ہے جی, آپ ریئیکشنز کنٹرول کر لیں, زندگی آسان ہو جاتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, کتابیں آپ نے پینڈیمک میں, کوارنٹائن میں, پچھلے 4-5 مہینے میں, کیونکہ جب آپ ایک ایجوکیشن فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور اتنی تعلیم حاصل کی, اور ٹریڈر کے طور پہ تو آپ کو بڑا پڑھنا بھی پڑتا ہوگا, اور سارے آپ نے جو بڑے بڑے گروز کے کورسز اٹینڈ کیے ہیں, چاہے وہ اینتھنی رابنسن ہے, لیس براؤن ہے, برائن ٹریسی ہے, اسٹیون کووی ہے, تو آپ کو کون سا رائٹر یا کون سی کتاب نے انسپائر کیا جو آپ کی 2-3 کتابیں پسند کریں گے؟ صحیح. اچھا, سب سے پہلے تو میں کیونکہ ایک رائٹر کی گھر سے تھا, والد صاحب نے 10-12 کتابیں لکھی. آئی ہیو ریٹن 3 books. ایک میں نے ان کی زندگی کے اوپر کتاب لکھی, پھر میں نے اپنے کوئی ٹریولاگ لکھے. اب ہماری لیڈرشپ کے اوپر ایک کتاب ریڈی ہے وچ ول بی سون آؤٹ, جو میری ایک نیکسٹ بک ہے. کتابوں میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ رائٹرز, انسپریشنل رائٹرز کو پکڑیں. جو کتاب آپ کو مزہ دے سکتی ہے وہ کچھ نہیں دے سکتی. میں اعجاز بھائی ایک ریگولر ریڈر ہوں کتابوں کا. آئی کین ناٹ گو وداؤٹ اے بک ایٹ لیسٹ اے ویک اور 2 weeks کے اندر میں کتابیں نہ کر لوں. مختلف کتابیں دیکھیں, مجھے اتفاق سے میں جب UK میں تھا تو ایز اے والنٹیئر بہت سارے لوگ کہتے ہیں ٹونی رابنس کوئی ہے, کوئی تھا. میں نے ٹونی رابنس کے ایک پروگرام میں والنٹیئر کیا, انلیش دا پاور ود ان, UK میں ہوا, لنڈن میں ہوا. تو میں اس کی ٹیم اور میں نے قریب سے سارا کچھ دیکھا. ٹھیک ہے, میں ریئلسٹک بات, آرگنائز کیسے کیا, ہوا کیسے, اور لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لوگوں کے لیے کہ سکسیس بیچا کیسے جاتا ہے. ابھی تو آغاز عشق ہے پاکستان میں, ابھی تو یہ کہیں بھی نہیں مارکیٹ گئی, ابھی تو $1 billion انڈسٹری بن گئی ہے. ٹونی رابنس, برینڈن بوچارڈ, لیس براؤن, اسٹیون کووی, جیمز کان, آپ جن لوگوں کی بات کریں یہ وہ لوگ ہیں. پاکستان میں تو ابھی آغاز عشق ہے. پیپل لائک, پرانا مانی ہے پاکستان میں ہر بندہ موٹیویشن اسپیکر ہے, ہر بندے نے ویڈیو چینل بنا لیا ہے, اور جاتی تک آپ بیچارے کے پاس ویگن کے پیسے نہیں ہوتے. یہ بھی ایک ریالٹی ہے. تبھی میں کہوں گا کہ سکسیس ان لوگوں سے سیکھیں. کرٹیسزم کر رہا ہوں لیکن معذرت کے ساتھ, سکسیس ان لوگوں سے سیکھیں کہ جو خود زندگی میں کہیں کوئی سکسیس کر چکے ہوں. ہمارے یہاں انٹرپرینیورز اور بزنس پڑھانے والے لوگ بہت ہیں, لیکن پریکٹیکلی اگر آپ پوچھیں کہ جی بزنس کہاں تھا, وہ جیک ما یا کس کا کوٹ ہے نا کہ جی بتائیں بزنس کی نشانی, اگر کلاس روم سے بزنس سیکھا جاتا تو پھر سارے پروفیسرز تو بلینئرز ہوتے یا ملینئرز ہوتے. تو پیپل لائک اعجاز بھائی جن کا ایک سکسیسفل بزنس وینچرز چل رہے ہیں, یہ لوگ انسپریشن ہوں گے آپ کو صحیح ٹرینرز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ادروائز تو آپ کے لیے ایک انسپریشن نہیں ہے. تو ٹرینرز وہ سلیکٹ کریں ود ڈیو رسپیکٹ اینڈ آنر, جو خود کوئی تھوڑی بہت سکسیس کامیابی بن چکے ہوں, جن کو ریالٹیز کا پتہ ہو کے جائیں گے. تو مارکیٹ فلٹر خود کر دیتی ہے آہستہ آہستہ. ایسے ہی ہے, زیادہ عرصے سسٹین نہیں کر سکتے. کوالٹی کین ناٹ سسٹین فار لانگ, یو نو اٹ. صحیح کہہ رہے ہیں. لاسٹ میں مجھے آپ ذرا یہ بتائیے گا سر, ریگریٹس اینی فیئر ان لائف؟ دیکھیں جی, ریگریٹس
ایک تو ایز سکسیزفل وہ جو آپ کو کوٹ بھی آپ نے سنا ہوگا, یو میک اے ڈیسیژن اینڈ یو پروو یور ڈیسیژن رائٹ. تو ریگریٹس کبھی نہ لیں لائف میں. ہاں ایک ریگریٹ یہ ضرور ہے, میں نے اپنی زندگی میں رائٹ نو آئی ایم 32, میں نے شاید اس عمر میں کافی ساری وہ چیزیں کر لی ہیں الحمدللہ کہ جو اس ایج میں شاید کچھ لوگ نہیں کرتے. ٹریول کیا ہے, لکھا ہے, سب کچھ کیا. ریگریٹ صرف اس چیز کا رہتا ہے کہ شاید وہ بھی جو میں نے لائف گزاری ہے اس میں کچھ اور بھی کر لیتا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ریگریٹ نہ کریں. آج اگر ذہن میں آئیڈیا ہے آئی وانٹ ٹو ڈو دس, ڈو اٹ, نتھنگ ول اسٹاپ. یہ مومنٹ دوبارہ نہیں آنا, ایک اور زندگی ہمیں ضرور ملنی ہے لیکن یہ والا موقع دوبارہ نہیں ملے گا. تو جسٹ میک شیور کہ اس موقع کو آپ زبردست انداز میں یوٹیلائز کریں, لائف کو یوٹیلائز کریں, پیٹرن بنائیں, ایک ایسی ڈائنامک زندگی بنائیں اور خوبصورت اور خوبصیرت لوگوں کے قریب رہیں. کیا بات ہے. اچھا ایک وہ میں نے بورو کیا سوال سہیل وڑائی سے کہ آپ اتنے خوش شکل ہیں تو آپ رومانٹک, یہ مجھے لگ رہا تھا یہ سوال آپ کر لیں گے. رومانٹک بھی ہیں تو خوش شکل بھی ہیں تو محبت تو کی ہوگی اور اس کے بعد محبتیں کی ہوں گی, یا پھر یہ والا تو بہت مجھے آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں جواب کہ شادی کے بعد محبت کے قائل ہیں یا محبت سے پہلے, شادی سے پہلے محبت کے قائل ہیں. میرا اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جو بزنس مین, جو انٹرپرینور ہوتے ہیں تو ان کے لیے زندگی میں بیگم کے علاوہ جو محبت الاؤڈ ہے وہ بزنس سے محبت ہے. وہ اگر آپ نہیں کریں گے بزنس سے محبت تو پھر آپ کامیاب نہیں ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ میں نے سہیل وڑائچ کے سوال کی طرح ادھر ٹوسٹڈ جواب دے دیا ہے کہ آپ کو جو ہے تو یہ آپ کو بزنس سے محبت کرنی چاہیے اور محبت کے لیے ٹائم نہیں ہے زندگی میں. سب سے بڑا پرابلم آج کل یہ. چلیں جو بھی مشتاق یوسفی کہتے تھے کہ محبت شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو, صرف بیگم کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. دیکھیں ایک شعر ہے, زبردست بات ہے, وہ بزنس مین کی اور محبت کے والے سے ایک شعر آپ کی نظر کہ دل میسر و موجود سے بہلتا نہیں, شاعر مجھے بھول گئے کون ہے, دل میسر و موجود سے بہلتا نہیں, کچھ تو ہو جو میری دسترس سے باہر ہو. واہ, یعنی کہ جو نہ مل سکا اسے بھول جا, دل بے خبر اسے یاد رکھ. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک انسان کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ دل میسر و موجود سے نہیں بہلتا, کچھ تو ہو جو میری دسترس سے باہر ہو. کیونکہ محبت ہوتی ہے نا, شفاق صاحب بھی کہتے ہیں ایک محبت 100 افسانے میں کہتے ہیں کہ وہ جو مل جائے محبت تھوڑی ہوتی ہے, محبت تو جو ہوتی ہے بس. لیکن اس ٹاپک پہ بھی ہلکا سا کرارا سا جواب یہ ہے کہ محبت کو غلط رنگ دینے کی بجائے اگر آپ اس محبت کو ایک خاص ایج کے بعد محبت کرنے کی بجائے ایک اچھی دوستی بنا لیں, ٹھیک ہے, کمپینین شپ بنا لیں, آپ ایک اچھا فیوچر اس کے اندر رکھیں تو یہ شاید زیادہ سسٹینیبل ماڈل ضرور ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ ٹوسٹڈ آنسر ہے. لیکن عشق کی کیا تعریف کرتے ہیں آپ؟ ادب کے گھر میں پیدا ہوئے تو عشق تو جو بھی ادب والے لوگ ہیں وہ تو عشق بغیر, موضوع کے بغیر وہ کچھ لکھ ہی نہیں پاتے. تو آپ کا کیا رویہ؟ دیکھیں عشق, میرے نزدیک عشق صرف اسی چیز, مختصر سی بات, عشق صرف اسی چیز کا نام ہے کہ دوسرے کا درد اپنا درد محسوس ہو, دوسرے کی خوشی اپنی خوشی محسوس ہو. یہ تو ایمپتھی ہے, یہ تو ایمپتھی کی بھی ایک ڈیفینیشن ہے. لیکن اگر آپ دوسرے شخص کے لیے آپ سمجھیں گے آپ کی زندگی جو ہے وہ اس کی خوشی اور اس کے گرد گھوم جائے, یہ عشق ایک عشق ہے. عمیر بہت اچھے دوست بھی ہیں, آپ کے سیشنز بھی ہیں, بہت سارے کرتے ہیں, داستان عشق کی جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ عشق وہ بھی بتاتے ہیں جو نواسہ رسول کا تھا, وہ عشق وہ بھی بتاتے ہیں کہ جو آنے والے ہمارے لیڈرز کا تھا, قائد کا تھا, کہ وہ اپنے محبت کریں. تو عشق تو ایک ایسا خوبصورت لفظ ہے کہ جس کے اندر تو سیشنز پہ سیشن کیے جائیں. لیکن وہ فیض احمد فیض نے صحیح کہا تھا دانیال کہ کہتے کبھی عشق کیا اور کبھی کام کیا, کبھی عشق کام کے آگے آتا رہا, کبھی کام عشق کے آگے آڑے آتا رہا, اور پھر تھک ہار کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. ایسی لاسٹ میسج میرا اجاز بھائی کوئی اچھا سا کوئی میسج کوئی شعر میں بھی دے سکتے ہیں, کچھ خوبصورت کوئی کوٹیشن میں کچھ, کہ اپنے ان نوجوانوں کے لیے جو اس پینڈیمک کے بعد جو جاب ڈھونڈ رہے ہیں, جو اپنا کریئر بنانا چاہ رہے ہیں, جن کے لیے ٹائم بڑا ٹیسٹنگ ٹائم ہے, ڈیفیکلٹ ٹائم ہے, کیا آپ کا آپٹیمزم ہوگا؟ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے وہ اس پورے سینیریو میں آپ یہ سمجھیں کہ زندگی کو بھرپور انداز میں گزاریں. آپ کی زندگی میں ایک ڈل مومنٹ نہیں ہونا چاہیے. ڈپریشن کی ابھی کچھ عرصے پہلے کافی باتیں کی گئیں, ڈپریشن نام کی چیز کو اپنے قریب نہ آنے دیں. انسپریشن لیں لوگوں سے, جو آپ کے سکسیس سٹوریز آپ کے ارد گرد موجود ہیں, ان سے انسپریشن آپ نے ضرور لینی ہے. اور اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی سلیکشن اس انداز کی رکھیں کہ جو آپ کے لیے پازیٹیوٹی لائف میں لے کر آئیں. اور لاسٹ بات,
اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے، یہ ہماری کامیاب شوہر کی ہے، کامیاب یہ تو انٹرپرینور کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، کامیاب شوہر کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ یس اور اسپلٹ اے سی بن جائے آپ کے مطابق جو ہے، اور کامیاب بزنس مین کے لیے بہت زیادہ ایک بہت ضروری ہے. اور ینگسٹرز کے لیے میں میسیج دینا چاہوں گا جو میری زندگی کا ہمیشہ میسیج رہا ہے، ڈی ایس گلوبل اور ایوالو کی کامیابی کے پیچھے بھی اور ٹیم کے ساتھ ساتھ جو اس کی ایسنس رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ کامیابی جو ہے وہ کمفرٹ زون سے باہر ہے. اگر آپ کسی دن دفتر آئیں، کسی دن گھر جائیں، کسی دن لگے گا یار سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے اور میں بڑے آسانی سے کمفرٹ زون میں بیٹھا ہوں اور میرے پاس 3:30 پہ کام کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، میں بڑے آرام سے بیٹھا ہوں، تو یاد رکھیں کہیں نہ کہیں کامیابی آگے پیچھے دوڑ رہی ہے. سو سکسیس لائز آؤٹ سائڈ کمفرٹ زون، سچ اے پاورفل اسٹیٹمنٹ. سر بہت شکریہ. آپ نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت ایک سوال ویسے میرا رہ گیا، انشاءاللہ اگلے پارٹ 2 میں ہم کریں گے، دبنگ 2 بنائیں گے ہم اس کا ورژن. تو ایک دانیال نے بڑی پیاری بات کی ہے، اس کے اوپر ہی میں آج کا سیشن ریپ اپ کرتا ہوں. وہ تھا کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں، جس کو ہم اصل میں ہماری جو نوجوان ہیں وہ بے عملی کا شکار ہیں، جو بڑا پرابلم ہے. تو اس کے لیے کلوزنگ لائنس یہ ہیں کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بھنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازم تکمیل آرزو کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. یہ سیشن آپ ضرور دیکھیے گا سی او ٹوڈے میگزین اور سی او کلب پاکستان مینجمنٹ ہاؤس کے پیج پہ اور ایوالو کے پیج پہ، دانیال صدیقی کے پیج پہ آپ کو یہ اس کا پورا ایڈیٹڈ ورژن ملے گا. اور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اور اگر آپ کے پاس کوئی سکسیس اسٹوری ہے ایسی، چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو، ینگ انٹرپرینور ہو، اسٹارٹ اپ ہو، کوئی اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی سیزنڈ بزنس مین ہو، تو پلیز ہم سے شیئر کریں. ہم اس کو ان کی اسٹوری کو لکھیں گے اور پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ پاکستان دنیا کا بہترین ملک. بہت شکریہ. اللہ حافظ.